آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے جتنی قیمت آپ کے ہاں اس مردار کی ہے۔ دیکھیے سمجھدار وہ ہے جو بصیرت کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے، جو ہمیشہ زندگی میں نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو دنیا کے فتنوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آل فرعون میں جو مومن تھا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ دیکھو یہ دنیا سامان ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ یہ نبی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو دنیا کے اوپر لڑنے جھگڑنے اور اس کے اوپر تکیہ کرنے سے یا اس کا سہارا لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہوئے کہتے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ آپ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کھول دی جائے گی، فراوانی کے ساتھ آپ کو ملنے لگے گی، بالکل ویسے جیسے پچھلے لوگوں کو ملی تھی، پھر آپ اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگیں گے جیسے وہ کرتے تھے، پھر وہ آپ کو ہلاک کر دے گی جیسے اس نے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ دنیا بڑی سرسبز ہے، شاداب ہے، لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے، بہت سے لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے ہیں، لیکن تم دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، دنیا کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کرنا، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اسی طرح حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک مرتبہ دنیا کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا نیند کے خواب ہے یا ایسا سایہ ہے جو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، اور سمجھدار شخص ایسی چیزوں سے کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ اللہ کے بندو، جس شخص کے دل میں دنیا بیٹھ گئی ہو، جس کے عقل پر وہ چھا گئی ہو، جو اس کی شہوات میں پڑ گیا ہو، جو اس میں مستقل لگا ہو، جو اس کی وادیوں میں ہمیشہ بھٹکتا ہو، یہی وہ لوگ ہیں جن کا وصف اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے یہ دنیا کی زیب و زینت دیکھ کے خوش ہو گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ دنیا پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔ اللہ کے بندو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا قصد کرنا، دنیا کا ارادہ کرنا، دنیا کمانا، اس حوالے سے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو آخرت کا مقصد ہوتا ہے جس کا بنیادی، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور اس کو آخرت بھی دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا جو صرف دنیا چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔